ہماری خداوند یسوع کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا 16واں باب 9 سے 15 آیات تک۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، میں تم سے کہتا ہوں کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو، تاکہ جب وہ تم سے جاتی رہے تو یہ دائمی مسکنوں میں تم کو قبول کریں۔ جو تھوڑے سے تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہت میں بھی دیانتدار ہے، اور جو تھوڑے میں بد دیانت ہے وہ بہت میں بھی بد دیانت ہے۔ بس اگر تم ناراست دولت میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو حقیقی دولت تم کو کون سپرد کرے گا؟ اور اگر تم بیگانے مال میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو جو تمہارا اپنا ہے اسے کون تمہیں دے گا؟ کوئی غلام 2 مالکوں کی غلامی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یا ایک سے کینہ رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی غلامی نہیں کر سکتے۔ تب زردوست مالدار فریسی ان سب باتوں کو سنتے ہی ناک چڑھا کر اسے ٹھٹے میں اڑانے لگے، مگر یسوع نے ان سے کہا کہ تم وہ ہو جو آدمیوں کے سامنے اپنے آپ کو راست باز ظاہر کرتے ہو، لیکن خدا تمہارے دلوں کو جانتا ہے، کیونکہ جو چیز آدمیوں کے نزدیک اعلیٰ ہے وہ خدا کی نگاہ میں مکروہ ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، آج کے کلام میں ہم نے ناراستی کی دولت کے حوالے سے سنا۔ یہ ناراستی کی دولت کیا ہے؟ یہ ہمارے مال و اسباب کی طرف اشارہ ہے۔ اسے ناراست اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ مال و اسباب انسان کے قبضے میں ہوتا ہے جو عیب کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دولت جمع کرنے کی کوشش میں انسان کبھی کبھار ناراستی کی راہ اختیار کر لیتا ہے۔ جب ہم اپنے مال و اسباب کو دنائی سے استعمال کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ایک دیانتدار شخص ثابت کرتے ہیں۔ ہمیشہ اپنے مال و اسباب کو اپنے لیے استعمال کرنے کے بجائے ہمیں اسے خدا کی خدمت میں اور دوسروں کے لیے بھی استعمال کرنا چاہیے۔ اس طرح دیانتداری ظاہر کرنے سے ہم خدا اور یسوع مسیح کی دوست بن جاتے ہیں۔ پھر خدا اور مسیح یسوع ہمیں ہمیشہ کے مسکینوں میں جگہ دیں گے، یعنی وہ ہمیں آسمان پر یا زمینی فردوس پر ہمیشہ کی زندگی عطا کریں گے۔ جب ہمیں اتفاقاً کسی کی کوئی کھوئی ہوئی چیز مل جاتی ہے تو ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس چیز کو اپنے مالک کو واپس کر دیں۔ جب ہم اس شخص کو بتاتے ہیں کہ ہم اس کی کھوئی ہوئی چیز اس لیے واپس کر رہے ہیں کیونکہ ہم خدا کے معیاروں کے مطابق چلنا چاہتے ہیں تو خدا کی بڑائی ہوتی ہے۔ ہمیں اپنی ملازمت کے معاملے میں بھی دیانتدار ہونا چاہیے۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو خدا کی بڑائی ہوتی ہے۔ سامعین، خدا کے کلام میں سچے مسیحیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اچھے مختار کی طرح ایک دوسرے کی خدمت میں صرف ہوتے ہیں۔ ایسی خدمت کو انجام دینے کے لیے انہیں خدا کی طاقت کی ضرورت ہے۔ مختاروں کے طور پر ہمیں دیگر ذمہ داریوں کے علاوہ منادی کا کام بھی سونپا گیا ہے۔ ایک اچھے مختار کے طور پر ہم خدا کی طاقت پر بھروسہ کریں گے جو حد سے زیادہ قدرت رکھتی ہے۔ اس طرح ہم پر جو بھی آزمائشیں آئیں گی ہم ان کا سامنا کر پائیں گے۔ دوستی کا پیمبر ریڈیو ویریتاس ایشیا۔